اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ہمارا موضوع گفتگو امام زمانہ اور امت مسلمہ ہے۔ عزیزوں، متعدد امتیں پہلے بھی گزریں اور اب بھی موجود ہیں، اور امت مسلمہ کے متعدد فرقے پہلے تھے، اور اب ارتقاء زمانہ کی وجہ سے بسا اوقات یہ نہیں کہہ سکتے کہ امت مسلمہ تقسیم ہوئی، بلکہ امت شیعہ بھی تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ہر تقسیم، ہر انفرادیت جو ان کو جدا کر رہی ہے، اس میں ایک موضوع اتحاد و اتفاق ہے، وہ ہے موضوع امام زمانہ۔ یعنی سب کا ایک اتفاق ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور ظہور کریں گے۔ یعنی اگر ہم امت مسلمہ کے دیگر فریقین کو دیکھیں تو ان کے درمیان میں بھی بہت سارے نظریات ایسے ہیں کہ جس میں ہمارا نظریہ اور ان کا نظریہ میل نہیں کھاتا، بالکل منافی ہے ہمارے نظریے اور ان کے نظریے سے، چاہے وہ خلافت کا مرحلہ ہو چاہے دیگر مراحل ہوں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جس میں ہمارا اور ان کا اتفاق ہے کہ وجود امام زمانہ پہ، کہ امام زمانہ موجود ہیں یا امام زمانہ وقت آخر یعنی قبل از قیامت ایک مہدی آئے گا جو اس دنیا کو امن و امان عطا کرے گا۔ تو یہ وہ نظریہ ہے کہ جس میں علماء اہل سنت بھی قائل ہیں اور شیعہ بھی قائل ہیں۔ فرق بس اس میں فرق عرضی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ یعنی اس کی اصل میں جو فرق ہے وہ نہیں ہے، اس کی عرض میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ہم قائل ہیں کہ امام غیبت میں ہے، امام کی غیبت کے قائل ہے، اور ان کے درمیان میں جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک مہدی پیدا ہوگا، یعنی کہ وہ ابھی موجود نہیں ہے۔ جبکہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر دلیلیں دیکھیں تو متعدد دلیلیں عقلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں، روایی بھی دلیل ہے ہمارے پاس۔ عقل دلالت کرتی ہے کہ جس طریقے سے حدیث ثقلین حدیث موجود ہے جس میں رسول اکرم نے اپنے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے، اس میں سے اب تک 11 ہی وجود میں آئے ہیں۔ تو اب ایک نہ جو 12واں ہے وہ اگر عسکری کی نسل سے ہے تو لازم اس وقت ولادت پایا ہوگا اور اس وقت وہ غیبت میں ہوگا۔ اور روایتیں تو دلالت کرتی ہی ہیں، متعدد روایتیں وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن امام زمانہ کا موضوع ایک ایسا ہے کہ جس میں تمام امت مسلمہ اتحاد رکھتی ہے کہ امام زمانہ ایک امام آئے گا جو اس امت کو اتحاد عطا کرے گا، حتیٰ کہ مطلب اس امت کو اس مرحلے تک لے کے جائے گا جو قرآن جس کے بارے میں کہے، جس کو امت واحدہ کہہ رہا ہے۔ ابھی اس وقت دیکھا جائے تو پوری ملت اسلامیہ، پوری قوم اسلامی جو ہے وہ ایک نہیں ہے، متعدد فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ لیکن امام کے ظہور کے بارے میں جو نظریہ یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کا یہ ہے کہ اس وقت اسلام کا پرچم ہر جگہ سر بلند ہوگا، اور یہ اسلام کا پرچم ایسا بلند ہوگا کہ جس کے تحت تمام فرقے آئیں گے اور تمام فرقے ایک ہی ندا دیں گے، اور یہ جو آپس میں اختلاف ہے وہ علم امامت کے ذریعے سے امام حل کر دیں گے، اور امام اپنے بعد ظہور ان سارے جو اختلافات ہیں ان کو دور کریں گے اور اس امت کو ایک امت بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ دنیا کیا، اس وقت تمام عالم ہی امام کی پیروی میں ہوگی اور تمام دنیا ہی امام کی پیروکار ہو جائے گی۔ تو عزیزوں، امت مسلمہ میں جو امام زمانہ کے جہت سے نظریہ ہم نے دیکھا ہے تو اس نظریے میں بعض ہمیں دکھے کہ جو امام کے منکر تھے، سب نہیں تھے۔ اکثریت اہل سنت اور دیگر فریقین کے جو علماء ہیں اکثریت قائل ہیں امام کے وجود پر کہ امام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بعض غیبت کے بھی قائل ہیں۔ تو امت مسلمہ کے درمیان میں وجود امام مہدی کے بارے میں ایک جہت سے اختلاف ہے، ایک جہت سے اتفاق ہے۔ تو جن جہت سے اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ان کا امام مہدی ظہور کریں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ولادت پائیں گے۔
لیکن سب کا ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ وقت ہوگا کہ جو مشروع عالمی ہوگا، یعنی اس وقت جو شریعت وہ ہوگی وہ عالم پذیر ہوگی، یہ حکومت ہوگی کہ جو عالمی حکومت ہوگی۔ کیونکہ ایک حکومت اسلامی کے لیے تین عنصر اہم ہوتے ہیں: ایک رسالت الہیہ، ایک خلیفت الہی، اور تیسرا وہ عنصر ہے وہ جو ہے قوت مماحدہ، یعنی ایک وسیع قوت اور طاقت اور ایک امت واحدہ۔ یعنی یہ تین عنصر اگر اکٹھا ہو جاتے ہیں تو یہ تین عنصر اکٹھا ہونے کے بعد وہ جو شریعت نافذ ہوگی وہ شریعت عالمی ہوگی اور آخری شریعت ہوگی، یعنی اب وہ شریعت اکمال پذیر ہوگی، یعنی اب اپنے کمال پر پہنچ چکی ہوگی۔ اب امام زمانہ کے جہت سے اگر ہم دیکھیں تو متعدد نظریات بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض شک و شبہ میں پیدا کرتے ہیں کہ آیا امام زمانہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے، غیبت کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روایت بھی ہیں، دلیلیں بھی ہیں، عقلی بھی دلیل ہے، نقلی بھی دلیل ہے، لیکن امام زمانہ کا مفہوم اور امام زمانہ کی حقیقت سے امت مسلمہ نے انکار نہیں کیا، بلکہ امت اسلامیہ اور دیگر امتوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ حتیٰ وہ فقہا کی جو انہوں نے بہت سارے نظریات پہ اشکال کیا، رازی تک جیسے فقی نے بھی، رازی تک نے بھی امام کے وجود پر اشکال نہیں کیا، بلکہ ایک فرعی اشکال اس کا اپنا تھا، وہ یہ کہ امام کے غیبت کا اس نے انکار کیا کہ غیبت نہیں ہے، بلکہ امام پیدا ہوں گے، اور یعنی محمد کی نسل سے ایک ہوگا کہ جو عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا اور ظلم کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب جو کہ یہ زمانہ چل رہا ہے، ایسے زمانے میں زیادہ سے زیادہ کاوش و کوشش ہے کہ اتحاد کی، تاکہ امام کا زمانہ وہ ہو کہ جو امام کا زمانہ ہوگا اتحاد کا زمانہ ہوگا، کہ جس کو ہمیں قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اب ایسی صورت میں کہ جب ہماری فکریں اختلاف سے بھری ہوں گی، ایک دوسرے سے نفرت کریں گی، تو ایسی صورت میں جو قبول کرنا چاہیں گے وہ بھی منکر ہو جائیں گے اختلاف کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے تعجیل کے لیے اور امام زمانہ کے انصار و اصحاب میں شمولیت کے لیے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک امت واحدہ بن جانا ہے۔ اگر عقائدی اختلافات ہے تو عقائدی اختلافات کو ختم کریں، اگر کیا نام ہے شخصی اختلاف ہے تو شخصی اختلاف کو ختم کر کے اس امام کی امت میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔